بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے محترم بھائیوں، عربی مہینوں میں سے یہ دوسرا مہینہ صفر المظفر چل رہا ہے، یعنی یہ سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور محرم کے بعد یہ صفر مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 3 تاریخ ہے غالباً۔ تو سفر کا معنی جیسے آپ صفر کہتے ہیں، یہ سفر اور صفر ایک ہی چیز ہے۔ مشرکین مکہ اس مہینے کو منحوس اور برکت سے خالی خیال کیا کرتے تھے، اس لحاظ سے بھی کہ 3 مہینے پے در پے حرمت والے گزرتے تھے، ذی-قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ان 3 مہینے حرمت والوں کے بعد یہ جب مہینہ آتا تو لوگ کہتے حرمت والا مہینہ تو ختم ہو گیا، اب چلو نکلیں لوٹ مار کو، لڑائی کے لیے، جھگڑے کے لیے۔ تو اس طرح جو ہے مکہ خالی ہو جاتا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بعد میں بیان کی ہے، اس کی وجہ سے اس کو سفر جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس لحاظ سے بھی سفر کہ یہ جو ہے چونکہ لوٹ مار کا مہینہ بنا لیتے تھے اور لوگوں کی چیزیں، لوگوں کا مال اسباب جو ہے وہ لٹ جاتا، اس وجہ سے بھی اس کو سفر کہا جاتا۔ تو اس وجہ سے وہ اس مہینے کو کہتے تھے کہ یہ سراسر لڑائیوں والا ہے، جھگڑوں والا ہے، لوٹ مار کا ہے، برکت سے خالی ہے۔ تو آج ہمارے بھی بات توہم پرست وہم میں جو مبتلا ہے وہ ہمارے اس پاک و ہندوستان، اس میں بھی لوگ ایسے ہیں جو اس کو بالکل واقعتاً نحوست والا مہینہ خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ جو ہے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اور خصوصاً جو ہے وہ پہلے 13 دن جو ہے اس کو تو انتہائی زیادہ 13 تیزی کا نام دیتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں اور مصائب اس میں اترتی اور نازل ہوتی ہیں۔ یہ دین ہے لوگوں کا، یہ انتہائی زیادہ غلط ہے، کیونکہ جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی مہینے ہیں، سال ہیں،
دن اور رات ہیں، یہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا۔ یہ ضرور ہے کہ بعض ایام کو اللہ نے بعض سے زیادہ فضیلت والا رکھا ہے، کیونکہ اس کے اوپر قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی دن جو ہے وہ منحوس ہو۔ جیسا کہ حرمت والے 4 مہینے جو ہے وہ شروع سے لے کر اللہ نے بنائے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ بہت افضل بنایا ہے، اور اس میں سے جو آخری عشرہ افضل بنایا۔ آخری عشرے میں طاق راتیں جو ہیں ان میں سے خصوصاً لیلۃ القدر رات جو ہے وہ افضل بنائی، ایسے ذوالحجہ کے 10 دن جو ہیں وہ فضیلت والے بنائے۔ یہ چیزیں تو ثابت ہیں، لیکن کوئی دن جو ہے وہ منحوس جو ہے وہ ہرگز اسلام نے اس کا نہیں بتایا کہ یہ دن جو ہے وہ برکت سے خالی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی دن جو ہے وہ برکت سے خالی نہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ سراسر غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کو کس سے تکلیف ہوتی ہے؟ یہ سب الدہر، وہ زمانے کو برا کہنے لگ جاتا ہے، اور زمانہ جو ہے یہ دنوں کا نام ہے، ایام کا نام ہے، مہینوں کا نام ہے۔ اب جو بندہ سفر کے مہینے کو برا خیال کرے گا تو اس سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یؤذین ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اس کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے۔ یسب الدہر، زمانے کو برا کہنے لگ جاتا ہے۔ انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، بیدی الامر، میرے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے، اقلب اللیل والنہار، دن رات کو میں پھیر کر لاتا ہوں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان ہم یہ دن پھیرتے رہتے ہیں، ان کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا اور تکلیف دینے والی بات ہے کہ زمانے کو انسان برا کہنا شروع کر دے۔ ہاں، انسان کے اپنے اعمال جو ہیں اس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہے وہ بگڑتے اور سنورتے ہیں۔ اور جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا انہوں نے ایسے شریک بنا لیے شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے ایک دین متعین کر دیا ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت ہرگز نہیں دی۔ ولولا کلمۃ الفصل، اگر فیصلے والی بات نہ ہو چکی ہوتی، اللہ نے ایک مقررہ وقت کر رکھا ہے قیامت کا، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالم جنوں کے لیے دردناک عذاب۔ اور یہ جن لوگوں نے اس قسم کی باتیں کھڑی ہوئی ہیں نا، گویا کہ انہوں نے شریعت سازی کی ہے، انہوں نے دین میں دخل اندازی کی ہے، اور اس کی اللہ ہرگز اجازت نہیں دیتے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اور بعض لوگ نے تو حدیثیں جو ہے وہ بھی گھڑی ہوئی، مثال کے طور پر یہ ہے کہ آخری چہارشنبہ جو ہے نا، بدھ کا دن، اس مہینے کا بدھ کا آخری دن جو ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بدھ کا دن جو ہے یوم الاربعاء، بدھ کا دن جو ہے یوم نحس مستمر، کہ یہ ہمیشہ ہمیں نحوست والا دن ہے۔ یہ ایک من گھڑت بناوٹی گھڑی ہوئی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کر دی گئی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، کوئی بھی صحیح ایسی چیز نہیں ملتی جس کی وجہ سے یہ مہینہ جو ہے اس میں کوئی نحوست ہو۔ اس وجہ سے علماء کرام نے سفر کی بجائے اس کو ساتھ مظفر کا نام دیا، سفر المظفر، یعنی یہ اللہ کی طرف سے کامیابی کا مہینہ ہے۔ کوئی بندہ اس میں یہ خیال نہ کرے یہ کام میں نہ کروں تاکہ جو ہے مجھے ناکامی جو ہے وہ نہ ہو، یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں کہہ رہا تھا نحوست جو ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، جیسا کہ اسی سورہ شورى میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو تکلیف آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت ساری تو تمہارے اعمال کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اگر ہر تمہارے عمل پر اللہ پکڑ کرے تو تمہارا جینا جو ہے وہ محال ہو جائے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اکثر تو اللہ معاف فرماتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے تم پر مصیبت آن پڑتی ہے،
اور وہ جو آتی ہے مصیبت تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ شؤمت اور نحوست ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اور یہ نحوست والا جو ہے ذہن یہ کفار کا تھا، ہر زمانے کے کافر۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ فرعونی جو تھے جب ان پر کوئی مشکل مصیبت پڑتی نا تو کہتے یطیروا بموسیٰ ومن معہ، جو موسیٰ اور موسیٰ پر ایمان لائے ان کی وجہ سے یہ نحوست پڑ گئی۔ الا انما طائر عند اللہ، میں خبردار یہ نحوست جو ہے ان کی اللہ کے ہاں ہی ہے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر نحوست ڈال دی ہے، ان کے اپنے اعمال میں یہ شخص آنا ہے۔ ایسے ہی صالح علیہ السلام تو کہنے لگے قالوا طیرنا بک وبمن معک، ہم نے نحوست پڑتی ہے تجھ سے اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا تجھ پر تو ایمان لائے ہیں اور تیری وجہ سے نحوست پڑ رہی ہے۔ صالح علیہ السلام کو بھی یہ کہہ رہے سمود قوم اطیرنا بک وبمن معک، تیری وجہ سے ہم پر نحوست پڑتی ہے، تیرے پر جو ایمان لائے ان کی وجہ سے نحوست پڑتی ہے۔ تو یہ ان کافروں کا ہر زمانے میں دیر رہا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر دو بھیجے انطاکیہ بستی والوں کی طرف، انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا۔ پھر فعززنا بثالث، تیسرے کو بھیج کر ہم نے تقویت دی کہ تینوں مل کر انہیں دعوت دو۔ ان کو بھی کیا کہنے لگے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، ہم نے تو تم سے نحوست پکڑی ہے، جب سے تم آئے ہو ہمارے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے اس دعوت سے، لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، وليمسنکم منا عذاب علیم، اور ہماری طرف سے تمہیں سخت تکلیف پہنچے گی۔ قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ جب تمہارے عمل یہ ہے تو ان کے اعمال کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہی وہ نحوست چمٹ چکی ہے، اور یہ نحوست تم پر آتی ہی رہے گی جب تک تم اپنے اعمال جو ہے یہ طرز عمل جو ہے وہ نہ بدلو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ یہی کہتے تھے ان تصبهم حسنة فمن اللہ وان تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندک قل كل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا۔ اگر ان کو کوئی اچھائی بھلائی ملتی تو اس وقت تو اقرار کرتے کہ ہاں اللہ کی طرف سے آئی، اگر ان کو کوئی تکلیف ہوتی کہتے تو میرے اندک، یہ تو تیری طرف سے ہم پر مصیبت پڑی۔ گویا کہ یہ نحوست پکڑنا، یہ شومت، یہ بدقسمتی کی باتیں جو کرنا، یہ کافروں کا شیوا ہے، مومنوں کا نہیں ہے۔ اور یہ تطیر، طائر، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پرندہ۔ مشرکین عرب ایسے کرتے تھے، جب کوئی کام کرنا ہوتا پرندہ لے کر اڑاتے اور ذہن میں یہ رکھتے کہ اگر یہ دائیں جانب گیا تو ہم کام کریں گے ٹھیک ہوگا، بائیں جانب گیا تو ہم کام نہیں کریں گے غلط ہوگا۔ اسی سے یہ لفظ جو ہے طائر لفظ، اسی سے تطیرنا ہے، نحوست پکڑنا۔ فرمایا یہ جو ہے یہ بالکل غلط بات ہے۔ لیس منا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا، وہ بندہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ من تطیر، جس نے نحوست پکڑی ہو تو طیر لہو، یا اس کے لیے کسی نے نحوست پکڑی کہ آج یہ کام نہ کر بھی تیرے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور تکہنا ہو تو کوئی نہ ہو، جس نے کہانت سے کام لیا، غیر کی باتیں بتائیں، اور جس کے لیے کہانت کی گئی۔ من تساہر ہو تو سہر نہ ہو، جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا، فرمایا لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری امت سے وہ خارج ہے۔ اللہ اکبر۔
اب دیکھیں کتنی سختی کی بات ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کو، اس ذہن کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ غلط بات ہے، بالکل جو بندہ یہ کرے گا اس کا تعلق میری اوپر سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیرۃ من حاجتہ فقد اشرک، جس بندے کو اس کی حاجت سے اس نحوست پکڑنے نے روک دیا، بدفعلی نے روک دیا، فقد اشرک، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے جو ہے، اس مہینے کی وجہ سے، اس دن کی وجہ سے یا اس کام کی وجہ سے ہے، اسے شرک کیا۔ یعنی ایک بندہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں خیال آ ہو یہ تو جناب فلاں دن ہے یا فلاں مہینہ ہے، تو اس سے روک کیا فرمایا، یہ مشرک ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے دل میں یہ بات آ جائے تو پھر کیا کرے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ پھر میں اللہ سے رجوع کرے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یا اللہ کوئی فعال نہیں مگر وہی فعال ہے جو تیری طرف سے ہے، لا خیر الا خیرک، یا اللہ کوئی بھلائی والی بات نہیں الا خیرک، مگر جو تو بھلا کرے، جو تیری طرف سے وہی بھلائی ہے، ولا الہ غیرک، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر میرا یہ ذہن بنے گا تو گویا کہ میں دوسرے غیر کی پوجا کر رہا ہوں، اور کم از کم اپنے ذہن کی پوجا کرتا ہوں، اور کسی کی نہیں، اپنے ذہن پر۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہش کو اپنا رب بنایا، جو دل میں آیا اسی کے مطابق کرنا ہے، دل میں آیا کام سے روک گیا، دل میں آیا تو کام کرنا ہے، اپنی طرف سے اختراع یا غیر کی طرف سے اختراع ہے۔ اس کو یہ کہنا چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے، یہ التجا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ گویا کہ اس کا کفارہ ہے اور توبہ اس کی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل کہہ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، کہہ دیجیے، لن یصیبنا، ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، الا ما كتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، جو اللہ نے لکھ دی ہے نا، وہ تنگی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، وہ آ کر رہے، لیکن ساتھ یہ بھی اعتراف کرنا ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا والی ہے۔ اگر تنگی اس کی طرف سے آئی ہے، تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، فرمایا کانٹا بھی چبھا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ جو ہے وہ جھاڑ دے گا، معاف کر دے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مولا کہنا ہے، مولا بنانا ہے، مولا سے التجا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دور کر دے گا۔ قال اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا رہنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ وہ تکلیف جو ہے وہ دور کر دے گا۔ اس لیے تو فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے تو ہیں، غیر کے لیے تو ہم ہے ہی نہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اگر مشکل آئے گی رجوع غیروں کی طرف کریں گے، اللہ جب اللہ نے دور کرنی ہے تو غیروں کی طرف رجوع کیا کرو، اس لیے فرمایا وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ لفظ کو ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی تنگی آئے تو اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ اپنی رحمت سے وہ جو ہے تو دور کر دے گا، اور ساتھ اللہ صفائی بھی کر دے گا، انسان کا عقیدہ بھی صاف، انسان کے جو اس کی برائیاں ہیں اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صاف ستھرا کر دے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ، اچھے طریقے سے جان لینا چاہیے، ان الامۃ، کہ بے شک ساری امت لو اجتمعت علی ان ینفعوک، اگر ساری امت جمع ہو جائے کہ تجھے نفع دے، اللہ اپنے صحابی کو فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول سے اپنے صحابی کو فرما رہے ہیں،
یہ جان لے اگر ساری امت جمع ہو جائے گا ینفعوک اس بات پر کہ تجھے کوئی نفع دیں بشیء کچھ بھی نفع دیں لن ینفعوک ہرگز وہ آپ کو نفع نہیں دے سکتے الا بشیء قد کتبہ اللہ لک مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائے لا یہ ضرور کا تیرا بگاڑنا چاہیں تجھے تکلیف دینا چاہیں تجھے مصیبت میں مبتلا کرنا چاہیں لن یضروک ہرگز وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے الا بشیء قد کتبہ اللہ لک علیک مگر جتنی اللہ نے لکھ دی ہے وہ آپ کو تکلیف پہنچ کر رہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور پھر ساتھ فرمایا اللہ اکبر رفع الاقلام وجفت الصحف کلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے جو اللہ نے لکھ دیا ہے نا اللہ اکبر وہ صحیفے خشک ہو چکے ہیں اس میں تبدل نہیں ہوگا تغیر نہیں ہوگا وہ پہنچے گی آپ کو. دوسرے مقام پہ یہ فرمایا کہ من قبل ان نبرہا اور تو اس سے پیدا ہونے سے پہلے تیرے کھاتے میں وہ لکھی جا چکی ہے وہ تکلیف بھی لکھی جا چکی ہے وہ بھلائی جو ہے وہ بھی لکھی جا چکی ہے. اب ایمان جو ہے وہ صرف اس پر رکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لکھ دیا وہ ہوگا نہ کوئی کسی کا بگاڑ سکتا ہے نہ کسی کا کچھ سنبھال سکتا ہے. اللہ اکبر. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے معاویہ بن حکم غالباً ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بعض ایسے کام کرتے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کوہان کے پاس جاتے ہیں چوریاں بتانے والا غیب کی خبریں دینے والا. اس کے بارے میں کیا خیال ہے فرمایا لا تعطوا الکہان کوہان کے پاس ہرگز نہ جائے. کوئی غیب نہیں جانتا کوئی چوری بتانے والا نہیں کوئی تمہاری قسمت جو ہے وہ بتانے والا نہیں ان کے پاس نہیں جانا. پھر انہوں نے پوچھا کہ ہم میں سے بعض ایسے ہیں جو نحوست پکڑتے ہیں بدفعالی لیتے ہیں تشاؤم پکڑتے ہیں. فرمایا ہاں یہ خیال بعض دلوں میں آ جاتا ہے بعض دلوں میں آ جاتا ہے لیکن ساتھ یہ فرمایا لا یصدنکم یہ خیال ہرگز تمہیں کسی کام کرنے سے نہ روکے ہرگز نہ روکے. جو آپ کے دل میں آیا کام کرنے کا وہ کر گزریے اس خیال کے پیچھے مت چلیے کیوں یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر اس پر اعتماد کر کے توکل کر کے بھروسہ کر کے کام کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس بھروسے پر جو ہے وہ پورا اترے گا. جیسا کہ فرمایا انا ان ظننی عبدی بی وانا معہ میں اپنے بندے کے گمان پر پورا اترتا ہوں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. بندہ یہ گمان کرے اللہ میری مدد کرے گا تو اللہ ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ. وانا معہ اللہ فرماتے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا تو ایک پرندہ جو ہے نا وہ آواز کرتے کرتے اڑ گیا تو میرے منہ سے نکلی خیر خیر بھلائی ہو بھلائی ہو. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے لا خیر لا خیر اس میں کیا بھلائی والی بات ہے. وہ کہہ رہا خیر ہو گویا کہ یہ عام بات تھی اس وقت بھی کہ کسی پرندے کی خاص آواز نکالنے کی وجہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی مصیبت آنے والی ہے مصیبت پڑنے والی ہے تو انہوں نے کہہ دیا خیر خیر. لا خیر لا خیر اس میں کون سی خیر والی بات ہے یعنی اس پرندے کے بولنے کی وجہ سے یہ متین بنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول اور اسی طرح طاؤوس رحمہ اللہ تابعی تھے ان کے ساتھ ایک آدمی تھا اور انہوں نے کوا جو ہے وہ بولا. کبے کے بارے میں بھی ہمارے توہمات پڑے ہمارے لوگوں کے وہ بھی کوے یہ آپ کی دیوار پر بیٹھ کر بولنے لگ جائے تو کہتے ہیں ہاں جی پر کوئی مہمان آنے والا ہے شاید کوئی مصیبت پڑنے والی ہے مہمان آ گیا تو پھر کیا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہے کوا بولا تو انہوں نے بھی کہا یہ تو حضرت طاؤوس ہے تو اتنی سختی کی فرمائے اس میں کون سی آپ کو نحوست والی بات نظر آ گئی ہے خیر والی بات نظر آ گئی. لا تصحبنی آپ میرا ساتھ اختیار نہیں کر سکتے ایسا تیرا وعدہ کیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ بھگا دیا. یعنی طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے تو ساتھ ان کا گوارا بھی نہیں کیا. یہ تھی ان کی بات. ایسے ذہن کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ بالکل شرکیہ خیال ہے اور اس کو دفع ہونا چاہیے اور اس کا رد ہونا چاہیے. پھر اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اس مہینے میں, صحابہ نے کیے ہیں اور بعد میں یہ کام ہوتے رہے. تو اگر یہ برے ہوتے یا اس سے نحوست پکڑی جاتی تو پھر یہ کام میں خیر کیسے ہو. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی, ان کا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو سفر کا مہینہ تھا. اب سفر کے مہینے میں یہ نکاح ہوا اور ایسا بابرکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہی اور کوئی شادی نہیں کی. اور پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد بھی اکثر جو ہے خدیجہ کو یاد کرتے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سناتے تھے کہ میں نے خدیجہ کو دیکھا ہے فی بیت, ایسے گھر میں جو موتیوں کا بنا ہوا ہے اور نہر کے کنارے پر ہے, لا سقب فیہا ولا نصب, اس میں کوئی شور و غل نہیں ہے, یعنی انتہائی زیادہ آرام دہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی جو کماری تھی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اتنی غیرت جو ہے وہ کسی اپنی سوکن پر نہیں آتی تھی جتنی کہ حضرت خدیجہ پر, حالانکہ وہ مجھ سے پہلے بہت ہو چکی تھی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ان کا میرے سامنے ذکر فرماتے رہتے, اکثر ذکر کرتے رہتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تحفہ بھیجنا ہوتا تو کہتے یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو. تو ایسا شب فرماتی ہے کہ میں بس اوقات یہ بھی کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے علاوہ جیسے آپ کو پاس کوئی عورت ہی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے عائشہ خدیجہ تو خدیجہ خدیجہ خدیجہ. اسلام کی سر بلندی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں ان کی تھیں. مکہ میں جو اذیتناک دن تھے وہ انہوں نے گزارے تھے, اپنا مال انہوں نے اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا اور قربان کر دیا تھا. تو میرے محترم بھائیو یہ چند باتیں میں نے اس لیے کی ہیں, اس پر تو ایک پورا جمعہ پڑھایا جا سکتا ان کی عظمت پر, لیکن یہ اس لیے کہ یہ سفر کے مہینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی مبارک ہوئی تھی. میرے معونہ غزوہ سفر کے مہینے میں ہوا تھا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائی تھی. سفر کے مہینے میں ہوا تھا, یعنی گویا کہ کوئی کسی کے ذہن میں, مشرکین مکہ کے ذہن میں توہمات تھے, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی ایسی اصلاح کی کسی کے ذہن میں یہ چیز رہی نہیں. جنگ خیبر بہت بڑا مارکا تھا, بہت بڑا مارکا تھا. اللہ اکبر. یہودی بڑے مضبوط تھے, اسلحہ بھی زیادہ, قلعے مضبوط, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ غزوہ کیا خود اس میں شامل تھے. تو یہ غزوہ ہوگا, یہ بھی سفر کا مہینہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم فتح جو ہے نصیب فرمائی. بہت سارا مال غنیمت بھی وہاں سے ملا اور وہاں کی سرزمینیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹائی پر پھر یہودیوں کو دی اور یہودیوں کو بادگار بنایا. یہ سفر کا مہینہ تھا. تو یہ باتیں اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یعنی سفر کے مہینے میں کامیابیاں جو ان کا ایک تسلسل ہے. سفر المظفر اس لیے کہا جاتا ہے. بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہ 10,70,000 بیماریاں اترتی ہیں, وہ ساری کی ساری اترتے سفر کے مہینے میں.
غیب کا کس نے بتا دیا آپ کو کہ اس مہینے میں اترتی ہیں؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس دوران جو ہے، پہلے یہ عام رواج ہوتا تھا، ہم بھی دیکھتے تھے، یہ چنے جو ہیں ان کو ابال کر ان کو گھگنیاں کہتے تھے، وہ اس مہینے میں بنا بنا کر بانٹتے تھے لوگ، گندم کی گھگنیاں بنا بنا کر بانٹتے تھے. کیوں جی؟ یہ سفر کا مہینہ ہے. اس سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ پرانی باتیں ہیں. ایک دفعہ میں اپنے اسکول میں بیٹھے میں نے یہ بات کی نا، تو ایک ٹیچر کہنے لگا یہ واقعہ تھا، یہ بات ایسی ہے کہ اس میں کوئی یار ایسی ہے لگی واقعی ہمیں تو کہتے ہیں کہ یہ برکت سے بالکل خالی ہے، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ ناکام رہ جاتے ہیں. یہ آج کی باتیں میں کر رہا ہوں، پڑھے لکھے ماحول میں ایک ٹیچر مجھے کہہ رہا ہے، اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ بد عقیدگی، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس کا عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں. عقیدہ جو ہے یہ پہلے لازمی اور ضروری ہے، عقیدے کی اصلاح. اللہ اکبر. اب ایک یہ بات ہے کہ آخری چہار شنبہ جب بدھ ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفایاب ہوئے تھے بیماری سے، اس وجہ سے بھی خوشی کی جاتی ہے. اور اس وقت بعض لوگ کنڈے بھی کرتے ہیں، جیسے رجب میں کنڈے کرتے ہیں نا، اس طرح کنڈے اس میں بھی کرتے ہیں. آخری چہار شنبہ بڑا مشہور ہے، اور اس کے بارے میں تو خود جو کرنے والے نا بریلوی حضرات، احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تاریخ سے پتہ چلتا ہے، سیرت سے، کہ اس کے آخر میں تو بیماری کا آغاز ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سفر کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا، اور پھر اس بیماری میں ہی مبتلا رہے، اور بالآخر اسی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ وفات ہوئی. اب بتاؤ کہ اس وقت تو یہودی خوشیاں منا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے ہیں، چار پہ پڑ گئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، اور ہمارے مسلمان بھی خوشیاں منا رہے ہیں. اور یہ ایسا چکما دیا شیطان نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن صحت فرمایا تھا، اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. اور دوسرا جو متصل کو بیان کر رہا تھا نا کہ یعنی یہ کامیابیوں کا مہینہ ہے، یہ تو پہلی باتیں میں نے کی خیر القرون کی. اب کی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 23 مارچ جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اور وہ 23 مارچ تو لوگوں کو یاد ہے، لیکن وہ سفر کا مہینہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دی یا نہیں دی؟ آزاد ملک میں بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد ملک دیا اور قرارداد سفر کے مہینے میں پاس ہوئی. یہ کامیابیوں کا تسلسل ہے. اور پھر یہ جو یوم تکبیر آپ مناتے ہیں، یہ جو پاکستان نے ایٹمی جو ہے وہ دھماکے کیے تھے، وہ سفر کا مہینہ تھا. یعنی غیر تسخیر اگر قوم کو بنایا ہے تو اس عمل نے بنایا ہے جو عمل سفر کے مہینے میں ہوا ہے. تو اگر اس میں کوئی نحوست والی بات ہوتی تو ہرگز اس میں کوئی خیر نظر نہ آتی. میں تو کہتا ہوں اس میں خیر ہی خیر نظر آ رہی ہے. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانا بھی یہ مقصود ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کر لو، اپنے ذہن کی اختلاف ہے اس کو ختم کر دو. کسی چیز میں جو ہے وہ یہ نہ سمجھو کہ اس میں نحوست ہے، نحوست کسی چیز میں نہیں. ہاں یہ ہے کہ آپ اچھا فعل جو ہے وہ لے سکتے ہیں، نیک شگون جس کو کہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نیک شگون کیا ہے؟ فرمایا اچھی بات کسی سے سن لینا، یہ نیک شگون ہے. اچھا نام کسی کے سامنے آ جائے تو نیک شگون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ ہو رہی ہے تو سہیل آ رہا تھا، پوچھا کون آ رہا ہے؟ سہیل. فرمایا امید ہے اللہ آسانی کر دے گا. اب نام اس کا چاہیے. اچھا فعل اگر تم لینا چاہو تو وہی اللہ پر جو ہے وہ توقع رکھنے والی بات ہے، اور برا فعل جو ہے وہ تو شیطان کا کام ہے نا. اس لیے اچھا فعل جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اگر کلمہ حسنہ آپ نے سن لیا ہے تو اس سے آپ اچھی فعل لے سکتے ہیں. کسی کا نام اچھا ہے اس سے اچھی فعل لے سکتے ہیں. اس لیے برے نام رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکا ہے، اور جو برے نام ہوتے تھے آپ نے تبدیل بھی کی ہے. نام کی جو ہے وہ نحوست ہو سکتی ہے، وہ برا نام ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں کما حق کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.